सर्टिफिकेशन کے پاس جاتا ہوں، ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، پھر وہ ڈی کوڈنگ کرتے ہیں. پھر ڈی کوڈنگ کرنے کے بعد وہ پھر ہماری جو ویب کا وہ پروسیجر ہوتا ہے، اس میں پی آر سی یا کوئی بھی سائنٹسٹ یا کوئی ڈائریکٹر یا کوآرڈینیٹر کوئی کسی طرح کی کوئی ہینکی پھینکی نہیں کر سکتا کہ بھی ہاں کسی کا زیرو آگے لگا دیا، کسی کا پیچھے لگا دیا. تو اس طرح کا کوئی کام وہ نہیں کرتے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے جو ڈفرینٹ کمپنیز آپ میں سے شاید کچھ آئے ہوں گے، تو اسی لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بلایا تھا وہاں پہ کہ تاکہ کسی قسم کا بھی اگر کسی کا کوئی ایشو ہو تو وہ بتائیں. لیکن وہ جو ہے نا وہ تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو یا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ ہاں کسی نے اس طرح سے کام کیا اس طرح، تاکہ آمنے سامنے سب کے سامنے بات ہو. تو وہ اس لیے یہ اپنے وہ ذہن سے اس طرح کی وہ چیزوں کو نکال دیں کہ اگر کوئی کسی قسم کا اگر کوئی کسی کا مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میرے پاس پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے ہیں. اب ان کا وہ جو بات ابھی وہ کر رہے تھے سیٹ سرٹیفکیشن والے نے وہ صحیح طرح سے اس کو کلیئر نہیں کیا. بات یہی ہے کہ اگر ایک ہی کوئی آئٹم ہے یا ایک ہی کوئی بھی پروڈکٹ ہے، وہ کسی طرح سے کوئی کنفیوز کر رہی ہے اوورآل، تو وہ قانونی طور پہ کوئی بادشاہ ہے یا شہنشاہ ہے یا کوئی چیز ہے، تو میں اپنے طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کنفیوز کر رہی ہے چیز وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. یا پھر وہ رائٹ اس کا ہوتا ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس نے پہلے رجسٹر کر لی. اگر کوئی ایک بندہ ہے تو جو ابھی قانون کا نہیں مجھے پتا کہ قانون کیا کہتا ہے یا جو بریڈر رائٹس وہ کیا کہتا ہے، لیکن جس نے پہلے رجسٹر کر لیا بعد میں جب وہ ٹائم لیمٹ دی جاتی ہے ایک کہ ٹائم اتنا 3 یا 4 مہینے ٹائم لیمٹ تاکہ کوئی اس کو کوئی اگر وہ چیلنج کرنا چاہتا ہے تو پھر تاکہ وہ اس طرح سے وہ چیز وہ ایڈریس ہو جائے کہ اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تاکہ پھر وہ کورٹ میں یا جو بھی آپ نے وہ جس طرح سے ڈیسیجن لینا ہے. تو اس میں سارا ہر چیز کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں نہ وہ ڈالیں کہ بھی انہوں نے ہی کوئی فیصلہ کرنا ہے. خود سے ہمارے اندر کوئی اپنے بھی کچھ تھوڑے سے ہر انڈیویجول کے اندر بھی کوئی ایتھکس ہونے چاہیے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں غلط ہوں تو خود ہی میں بیک فٹنگ پہ چلا جاؤں کہ یہ دوسرے کا رائٹ ہے جس نے پہلے یہ کام کیا ہے. اور کمپٹیشن جو ہوتا ہے نا باہر ملکوں میں کمپٹیشن اسی طرح ہوتا ہے کہ لیگ پولنگ سے نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچو یا اس کو اس طرح کرو یا اس طرح کرو. وہاں پہ کمپٹیشن یہ ہوتا ہے کہ کون بندہ اگر میں کوئی سائنٹسٹ بھی ایون جو سائنٹسٹ کے درمیان میں بھی کمپٹیشن وہ یہ ہے کہ یہ جو اگر اس کروموسوم کے یہ یا کینسر کا کوئی ایڈریس یا کوئی جو میڈیسن بنانا چاہتا ہے تو یہ جو اس کے کام کرنے سے پہلے میں کر لوں تو وہ جو پہلے کر لے گا یا اس کو پبلش کر لے گا یا اس کو تو وہ اس کا وہ رائٹ اسٹیبلش ہو جائے گا اور وہ اس کو کریڈٹ چلا جائے گا. تو یہ نہیں کہ بھی اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا میں نے تو کرنا کوئی نہیں تو اس کی بھی ٹانگ کھینچو اس کو بھی نہ کرنے دو. تو اس طرح کے اگر حالات سے ہم ذرا وہ اپنے آپ کو خود ہی بندہ بہتر کر لے تو کوئی ایسا وہ ایشو نہیں ہے. تو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں، لیکن مینلی جو اگر ہمارا جو کام ہے سب کا بل کا جو آج پرائیویٹ سیکٹر میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. سائنٹسٹ بھی اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ابھی کہ یہ کوئی نظر نہیں آ رہی کوئی چیز، تو اس کا سمپل سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی یہ سائنٹسٹ کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ جس کی وجہ سے اگر 5 من یا 10 من گندم کی اگر ییلڈ لے رہے تھے تو آج ہم یہاں تک ہیں. اگر شوگر کین کی اتنی ییلڈ لے رہے تھے تو اب ہم کتنی لے رہے ہیں کینولا کی اور ہماری پاپولیشن کتنی زیادہ ہو گئی، ہماری زمینیں کتنی کم ہو گئیں. جو سارے یہاں سے مجھے نظر آتی ہے ساری زمینیں تھیں، اب وہ جنگ تک جو ہے نا آبادی ہے. ساری جو لاہور کو دیکھ لو کہ وہاں کے بھی ساری جتنی پروڈکٹیو لینڈ ہے ایگریکلچر کی وہ ساری اکوپائی ہوگی. وہ کالونیاں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھی نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کسی کو پوچھ سکتا ہے کوئی اس دور میں. تو وہ پھر کئی وہ الزامات اس کے اوپر لگ جائیں. تو یہ سائنٹسٹ کی اور ریسرچر کی اور جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہمیں مل رہے ہیں یا سائنٹسٹ کو مل رہے ہیں اور یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ محنت کی وجہ سے ہی ہے کہ ہم
اپنا جیسے تیسے بھی ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے جو کبھی یہ پالیسی کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ہم اپنی قوم کو جو ہے نا فیڈ کر رہے ہیں. کسی بھی جگہ پہ چلے جاؤ، کسی ملک میں بھی چلے جاؤ، آپ بھی گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، جس طرح ہمارے پاس یہ فروٹ، یہ جگہ جگہ ریڑھی کے اوپر کنوں کا اتنا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جو وہ تربوز وہاں پہ ڈالروں میں، وہ اتنا پیس چھوٹے چھوٹے کاٹ کے وہ رول کر کے وہ دیتے ہیں ڈالروں میں. اور ہمارے پاس تو کس چیز کی کمی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کوئی ایسی کوئی سبزیاں، فروٹ، اور دنیا جہان کا فروٹ ہمارے پاس ہے، اور سارا ہر طرح کے. اگر آپ جو کہتے ہیں نا یہ وہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ فروٹ ہی کھانا شروع کر دیں تو یہ آپ کے سارے نیوٹریشن وہ اتنا تو کبھی. اور کوئی مجھے بتا دیں، کوئی اسٹوڈنٹ بھی جائے گا نا کہیں ریڑھی پہ تو وہ ایک کنو کوئی نہیں خریدے گا، کوئی ایک کیلا خریدے گا. وہاں پہ وہ ایک کیلا 2 کنوں یہ اتنے وہ ریپ کر کے وہ لوگ لے کے جاتے ہیں. ہم درجن سے اگر کوئی کم لیں گے نا، بھائی 2 کیلے لیں گے تو ویسے ہی ہمیں شرم آئے کہ یہ بشک گھر پہ گل جائے لیکن لینا اسی ایک درجن ہی. تے وہ کیونکہ سانو شرم آتی ہے کہ بھی سانو ایک ہی لے کے جانا پہ یہ جی وہ یہ شاپر دے 2 کنوں پائے. تو اس لیے ہم کھانے سے ہم زیادہ وہ ضائع بھی کرتے ہیں. اور کوئی کمی، میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے نا ہمارے ملک میں یہ بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کا جو ملک ہے نا وہاں سے گلگت بلتستان K2 سے لے کے گوادر تک ہر طرح ٹیمپریچر ہر چیز. کوئی مجھے بتا دے کہ یہ پاکستان میں چیز نہیں ہو سکتی. میں نے وہ ایسے ہی میں اپنے گھر میں ہی نا یہ مجھے ایسے ہی شوق ہوا کہ یہ ادھر یہاں یو ریسرچ میں نا وہ ادرک لگا رہے، جب بھی دیکھو ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے ادرک، تو کوئی آگے ہی نہیں بڑھ رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ. تو میں نے اپنے گھر میں نا وہ گھر ملا وہ ادھر میں 5-7 ورائٹیاں ادھر ادھر سے لے کے نہ لگا دی. تو وہ بڑی زبردست، وہ ہو سکتا ہے وہاں کی انوائرمنٹ بہتر ہو جو اسلام آباد کی، تو بڑی زبردست ہوگی. اور وہ اگر نیکسٹ ایئر وہی ورائٹی سیم ورائٹی میں نے 2-3 جگہ پہ لگا دی. وہ ایک فارمر کو میں نے لگا کے وہ دیکھا تو وہ جی بڑی زبردست. اور ہمارے وہاں پہ بھی آنے، وہ کہتا میں ثانیہ نشتر کو بلانا ہے، یہ اس کو وہ ایسا وہ مشہور ہوگی وہ بات. بہرحال یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. ہائیبریڈ کا بنانا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. 2 صرف ڈفرینٹ ورائٹیز کو آپ بلا لیں گے تو وہ آپ کے پاس ہائیبریڈ ہے. لیکن اسکل ڈیولپمنٹ، کیپیسٹی بلڈنگ کے طور پہ جو کمپنیاں بھی ہیں، اگر وہ اپنے امپلائی کو نہیں بھیج سکتی نا تو کسی خود ہی چلے جائیں 2-4 ہمارے سے ٹریننگ لینے کو، باہر جا کے وہ ٹریننگ لے گے. جب تک اسکل آپ کے پاس نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں کوئی 2-3 یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے پاس 3-4 دفعہ آئے ہیں، انہوں نے وہ کام شروع کیا. میں آپ کی وہ بات کر رہا تو وہ شہنشاہ والی کے کیا وہ تھا جو مسئلہ تھا وہی میں بات پہلے بھی آپ چلے گئے. تو یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے. ساری جس میں کہتا ہوں کہ جو فارمر ہے نا وہ بھی اپنے ہائیبریڈ وہ بنا سکتا ہے. صرف اپنے آپ کو جو قانون کی پابندی اور اس کے حوالے سے اگر ہم اپنے طور پہ وہ ساری چیزیں کر لیں تو یہ ہے نا ہم ملک کا بھی فائدہ ہے اور اپنا بھی فائدہ ہے. تو یہ جو 4-5 جو بلین کا ہم آئل سیڈ وہ منگوا رہے ہیں، اصل میں بات یہی جو آپ صاحب نے بھی کی کہ جب تک فارمر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو فارمر گرو نہیں کرے گا. تو فارمر کو تب فائدہ ہوگا کہ ہم ساری ورائٹیز اور ہائیبریڈ جو کچھ بھی یہاں پہ بنائیں گے، اور پھر جو اس کی لو کاسٹ ہوگی تو پھر اس کا وہ فائدہ بھی ہو. اور یہ سب نے ہم نے مل کے وہ کام کرنا ہے. اس میں یونیورسٹی ہے، اس میں ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر ہے، اور سارے اگر ہم اسی طرح سے وہ مل کے کام کر رہے ہیں، پہلے بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں تو ابھی تک ہمارا جو سیکٹر وہ یہاں تک وہ پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ آگے بھی تھوڑی سی پالیسی اور یہ جو اور کئی ایشوز ہیں ہمیں جو فیس کرنے پڑتے ہیں، اگر ان کو ہم وہ اگر نہ ہو تو ایسا کوئی نہیں ہے. میں نے بھی دنیا میں بڑی دنیا باہر کوئی کام شام کیا تو کوئی دنیا کا وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی زیادہ ان کو کوئی 10 ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو کہ وہ بہت زیادہ کوئی آگے نہ ان کا کوئی یہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی ہمارے. بات یہ ہے کہ ان کی جو سیٹ اپ ہے یا ان کی گورنمنٹ ہے یا ان کے جو
उन्होंने उनको